طریقے فارمنگ کو شروع کرنے کے لیے آپ کو زیادہ بجٹ کی، زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی اس میں کوئی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی زیادہ کیجز کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ایسے میں آپ کی جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، جو شروعاتی جو قدرتی طور پہ جو ڈس انفیکشن کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے، اور آپ نے اوپر سے ریبٹ زیادہ رکھ لیے جس کی وجہ سے وہ ماحول بہت تیزی سے جو ہے وہ آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے خرگوش بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہ کل کو اگر آپ کا کمرشل لیول کا فارم ہے تو آپ اس کو پریفر کریں گے کہ آپ کے خرگوش ایک ہی دن پہ سیل ہوں، کہ اس کے جو کارگو کے ایکسپنسز ہیں یا جو ایک ہی بار میں ساری محنت کے ساتھ سارے ریبٹ کو اٹھا کے آپ نے مارکیٹ کو بیچ دی ہے. خرگوش اپنے فضلے سے فاصلے پہ رہتے ہیں. جیسے کہ میرے پیچھے یہ کیج لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے دیکھیں زمین سے لے کر اوپر تک 2.5 فٹ، یعنی تو جو کالونی سسٹم تھا یہ ان کے فیلئر میں سے سب سے بڑا ایک عنصر تھا کہ انہوں نے کالونی سسٹم میں شروع کیا. ان کو اس ایس او پیز کا نہیں پتہ تھا کہ کیسے ماحول کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے. السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کالونی سسٹم اور کیج سسٹم دونوں میں فرق کیا ہے، کالونی سسٹم کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اور کیج سسٹم کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں. اس میں انشاءاللہ آج ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم کالونی سسٹم پہ بات کرتے ہیں. کالونی سسٹم وہ طریقہ ہے فارمنگ جس میں خرگوشوں کو آپ فری رینج میں یعنی کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک جگہ، محدود جگہ پر آپ نے خرگوشوں کو کھلے میں چھوڑ دینا ہوتا ہے. خرگوش اپنے لمیٹڈ شعور کے مطابق وہاں پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ بریڈنگ کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ نیسٹ بناتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق جو بریڈنگ کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں. اس میں کوئی انسانوں کی مداخلت نہیں ہوتی، یا زیادہ سے زیادہ انسانوں کی مداخلت ہو سکتی ہے تو اتنی ہو سکتی ہے کہ کوئی چارہ وغیرہ لا کے خرگوشوں کو دے دیا، اس سے زیادہ کوئی مداخلت نہیں ہوتی. تو اس سسٹم یا اس طریقے فارمنگ کو کالونی سسٹم کہا جاتا ہے. اب کالونی سسٹم کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم فائدوں کی بات کرتے ہیں. کالونی سسٹم کے فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خرگوش اس طریقے فارمنگ کو شروع کرنے کے لیے آپ کو زیادہ بجٹ کی، زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی اس میں کوئی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی زیادہ کیجز کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ایسے میں آپ کی جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، جو شروعاتی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی، تو وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا ایک بینیفٹ ہوتا ہے اس کا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو خرگوشوں اگر کالونی سسٹم خرگوشوں کو ملے تو کالونی سسٹم میں آپ کے جو لیبر کاسٹ ہوتے ہیں، جو آپریشنل اخراجات ہوتے ہیں، وہ انتہائی کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. جیسے پہلے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مزدور آپ نے رکھا ہو جو کہ چارہ کاٹ کے وہاں پہ جہاں پہ ریبٹ رکھے ہوئے آپ نے تو وہاں تک وہ چارہ کو آسانی سے لے کے جا سکے. اتنی مداخلت ہوتی ہے انسانوں کی، اس سے زیادہ کوئی زیادہ مداخلت نہیں ہوتی، یا پانی وغیرہ دے دینا، چھوٹے موٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال اس میں لیبر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ انتہائی کم ہوتے ہیں، یعنی ایک سستا ترین ماڈل ہے یہ. لیکن دوسری طرف جیسے کہ ابھی اس کے ڈی میرٹس پہ بات کرتے ہیں. ڈی میرٹس، اس کے سب سے بڑا ڈی میرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خرگوش اپنے ہی فضلے، اپنے ہی جو اس کا ویسٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا پیشاب اور اس کی جو منگنیاں ہوتی ہیں، ریبٹ براہ راست اسی کے کانٹیکٹ میں آ رہا ہوتا ہے. اس سے ریبٹ کے بیمار ہونے کے چانسز بے تحاشا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کالونی سسٹم زیادہ لمبے عرصے تک کامیاب چل نہیں پاتی. چونکہ اگر ہم نے پہلے بھی تھوڑا بہت آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جو خرگوش کا فضلہ ہے یہ دنیا کے بہترین فرٹیلائزر میں سے ایک ہے، یعنی بہترین کھادوں میں سے ایک ہے. اور بہترین کھاد اس بنیاد پر ہے کیونکہ اس میں جو ایسی زہریلا مادہ جیسے کہ نائٹروجن
جیسے کہ اور اس طرح کی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، جس بنیاد پہ یہ پودوں کے لیے تو بہت ماحول دوست ہے، بہت بہترین کھاد ہے، لیکن انسانوں کے لیے یا پھر خرگوشوں کے لیے یہ بہت زیادہ متاثر کن ہے. یعنی خرگوشوں کو اور انسانوں کو یہ متاثر کرتی ہے، بیمار کرتی ہے. یعنی جہاں پہ ریبٹ کا مینیور یا فضلہ زیادہ ہوگا وہاں پہ امونیا زیادہ ہوگا. امونیا سے مسائل کیا ہوں گے؟ امونیا سے مسئلہ یہ ہوگا کہ خرگوشوں کو سانس سے جڑی بیماریاں زیادہ لاحق ہوں گی. خرگوشوں کو لنگز سے جڑے، یعنی کہ جو نمونیا کا ڈیولپ ہو جانا، لنگز کا ختم ہو جانا، یا زکام کا جلدی لگنا، اس سفوکیشن ڈیولپ ہونا ماحول میں، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں جو ریبٹ کے گروتھ کو، ریبٹ کی اوورآل مطلب فارمنگ کے ایک ماڈل کو متاثر کرتی ہے، چونکہ اس میں موٹیلیٹی زیادہ آتی ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے، یعنی یہ صرف کہ جو اس کا مینیور ہے. نمبر 2، کالونی سسٹم کا سب سے بڑا دوسرا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے فلاک وائز ریبٹ نہیں لے سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ سارے ریبٹ کو آج آپ نے کراس کروایا اور ٹھیک ایک خاص سرٹن پیریڈ کے بعد جو ہے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ نے ایک فلاک آپ نے لیا اور وہ ایک فلاک آپ نے ایک ساتھ میں بیچ دیا. اس طرح پاسبل نہیں ہوتا کالونی سسٹم میں. یعنی ایک ڈی میرٹ ہے، یعنی کمرشل لیول پہ یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی کہ کل کو اگر آپ کا کمرشل لیول کا فارم ہے تو آپ اس کو پریفر کریں گے کہ آپ کے خرگوش ایک ہی دن پہ سیل ہوں، کہ اس کے جو کارگو کے ایکسپنسز ہیں یا جو ایک ہی بار میں ساری محنت کے ساتھ سارے ریبٹ کو اٹھا کے آپ نے مارکیٹ کو بیچ دی ہے. یعنی کالونی سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ آج بچے آئے، کچھ 10 دن بعد آئے، کچھ 20 دن بعد آئے، کچھ مہینے بعد آئے، تو اس میں آپ کا فلاک نہیں بن پاتا. تو مجبوراً پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انتظار کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے ہوں جو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اس کے جو کھانے پینے کے اخراجات ہوں گے ہو سکتے ہیں وہ بھی بڑھ جائیں، جو آپ کو زیادہ مطلب فائدہ نہیں دے سکتے پھر. اچھا، دوسری طرف کالونی سسٹم میں آپ کا خرگوشوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. یعنی خرگوش جس طرح ہم کیج سسٹم میں کیا کرتے ہیں کہ خرگوش نے بچے دیے، ایک خاص سرٹن پیریڈ کے بعد ہم نے دوبارہ مادہ کو کراس کروا لیا. یعنی ایک پیریڈ جو ہے، ایک گیپ ہم لازمی رکھتے ہیں، اور وہ گیپ کالونی سسٹم میں ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مادہ 6 مہینے تک بچے نہ دیں، آج بچے دیے پھر 6 مہینے بعد بچے دے دیے. ہو سکتا ہے آج بچے دیے ٹھیک 30 دن بعد دوبارہ بچے دے دیے. تو یہ دونوں جو ہے فارمنگ کے لیے موزوں نہیں ہے. یعنی کہ فارمنگ میں آپ نے ایک تسلسل کے ساتھ ایک خاص نظام کے تحت ہی جو ہے آپ کو چلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی آپ چارے کی بچت کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی زیادہ پیداوار کو ممکن بنا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی جو ان کا پیرنٹل فلاک ہے، جو بڑے ریبٹس ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھ کر تو ایک خاص دورانیے کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو کہ کیج سسٹم میں ممکن ہے، کالونی سسٹم میں ممکن نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو کالونی سسٹم ہے، اگر تو اس میں کوئی ریبٹ بیمار ہو جائے تو وہ بیماری بہت تیزی سے باقی ریبٹ کو بھی متاثر کرے گی. یعنی بہت تیزی سے ان کا جو ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آنا، ایک دوسرے کے ایک ہی ماحول میں رہنا، تو اگر کوئی بیماری آتی ہے تو بہت جلدی باقی ریبٹس کے ساتھ بھی باقی ریبٹس کو متاثر کر سکتی ہے. کیج سسٹم میں جو ہے قدرے یہ چیز اتنی زیادہ تیزی سے متاثر نہیں کر پاتی. یہ ریبٹ میں کوئی وائرل ڈیزیز نہیں ہے، ان میں بیکٹیریا بیسڈ ڈیزیز ہیں یا پھر پیراسٹک ڈیزیز ہیں. یعنی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ کانٹیکٹ کے ذریعے ہی پھیل سکتی ہیں، یا پھر کیج سسٹم میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے بیمار ریبٹ کو ہاتھ لگایا اور پھر یہی ہاتھ لے جا کے آپ نے کسی اور صحت مند ریبٹ کو ہاتھ لگایا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ بیماری ایک سے دوسرے میں پھیلے. ادروائز کیج سسٹم میں بیماری پھیلنے کا سلسلہ انتہائی کم ہوتا ہے، سلو ہوتا ہے. جو کالونی سسٹم ہے تو اس میں بہت تیزی سے آپ کے ریبٹ کو متاثر کر سکتی ہے. جیسے کہ ان میں بیماری ہے کوکسیڈیوسس، جو ایڈلٹ کیٹیگری کے ریبٹس کو متاثر کرتی ہے. تو اگر وہ کسی فارم پہ اٹیک کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی ریبٹس جو ہے وہاں پہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کالونی سسٹم کو
بہت زیادہ خطرناک بناتی ہے، فل آف رسک بناتی ہے، یعنی اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی صرف جو ایک کیپٹل انویسٹمنٹ ہے وہ ایک بڑا مارجن ہے، وہ ایک بڑے مارجن کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کالونی سسٹم میں آپ کا خرچ نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف اگر کیس سسٹم کے مطابق اس کے جو رسک دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اگر اس کے مقابلے ہم کیس سسٹم پہ بات کریں تو کیس سسٹم میں آپ کے اگر فائدہ کی بات کریں تو فائدوں کی بات یہ ہے کہ آپ کا مکمل ایک کنٹرول رہتا ہے خرگوشوں پہ. آپ کی مرضی کے مطابق فلاک تیار ہوتا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ریبٹ کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق ایک خاص دورانیہ جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے. خرگوش اپنے فضلے سے فاصلے پہ رہتے ہیں. جیسے کہ میرے پیچھے یہ کیج لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے دیکھیں زمین سے لے کر اوپر تک 2.5 فٹ یعنی 30 انچز جو ہے یہ فاصلہ رکھا گیا ہے. یہ 30 انچ فاصلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو بھی اس کی ڈراپنگز ہوتی ہیں، پیشاب اور منگنیاں، وہ ساری نیچے جاتی ہیں اور ریبٹ سے اتنا زیادہ ڈسٹنس ہے، اور دوسری طرف ویل وینٹیلیشن یعنی ہوادار ماحول ہے جس کی وجہ سے اس کے جو برے اثرات ہیں وہ ریبٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تو ریبٹ ممکنہ حد تک بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، اموات کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کم ترین لیول پہ اموات ہوتی ہیں. دوسری طرف کیج سسٹم میں کوئی اگر بیمار ریبٹ ہے تو اس کو بہت جلدی آپ پکڑ میں لے سکتے ہیں، یعنی آپ کو بہت جلدی پتہ چل سکتا ہے کہ اس ریبٹ کو میں نے اس پاٹ میں، اس فیڈر میں نے خوراک ڈالی اور یہ خوراک خرگوش نے ہضم نہیں کی، کنزیوم نہیں کی. اگر تو خوراک اس نے نہیں کھائی اس کا مطلب کہ ریبٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو آپ کو علامتیں مل جاتی ہیں، آپ کو سمٹمز مل جاتے ہیں. کالونی سسٹم میں اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جو خوراک کا سلسلہ ہے کیج سسٹم میں، تو خوراک زیادہ ضائع نہیں ہوتی. کہ جو کالونی سسٹم ہے اس میں خوراک کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، بہت زیادہ خوراک ضائع ہوتی ہے. اس میں جتنی بھی خوراک ہوتی ہے ممکنہ حد تک ریبٹ کے جسم کا حصہ بن پاتی ہے، یعنی کہ آپ کو ایک اچھا FCR مل پاتا ہے، آپ کے اخراجات جو ہے وہ بڑے کنٹرول میں رہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر تو کیس سسٹم کے ڈی میرٹس کی بات کریں، یعنی اس کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں اس پہ بات کریں، تو سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، یعنی کیپٹل انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن اچھی بات یہ کہ ون ٹائم ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. دوسری طرف اگر تو اس پہ دیکھیں آپریشنل جو اخراجات ہیں اس کو دیکھیں تو کیس سسٹم میں کالونی سسٹم کی نسبت جو ہے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، یعنی لیبر کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یعنی ہر ایک ریبٹ کو آپ نے خوراک ڈالنی ہوتی ہے الگ الگ، ہر ایک ریبٹ کو آپ نے اس طرح کا یہ بوتل لگانی ہوتی ہے، واٹر نوزل، پانی دینا ہوتا ہے صاف جو روزانہ کی بنیاد پہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں لیبر کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن اوورآل اگر آپ ہر ایک چیز کو ذہن میں رکھ کر اس سارے معاملات کو، یعنی کہ کالونی سسٹم کے کیس سسٹم کے سارے معاملات کو سامنے رکھیں اور ایک کنکلوژن نکالیں، ایک نتیجہ نکالیں کہ کون سا سسٹم بہتر ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ کیس سسٹم کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے. یعنی کیس سسٹم کہیں زیادہ منافع بخش ثابت ہوتا ہے فارمر کے حق میں. ایک تو اس میں اموات کی شرح جو ہے وہ انتہائی کم ہوتی ہے. دوسرا اخراجات جو خوراک کی مد میں ہوتے ہیں تو خوراک کی مد میں اخراجات بھی بڑے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پوائنٹ ہوتا ہے. اور جو کالونی سسٹم ہے، یعنی پاکستان میں چونکہ میں بہت زمانے سے اس فارمنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو ماضی میں آج سے 8 سال 6 سال 10 سال پہلے انہوں نے خرگوش فارمنگ کا سلسلہ شروع کیا، لیکن ان سے سب سے بڑی غلطیاں اگر ہوئیں تو وہ 2 تھیں. نمبر 1 نسل کا نہ ہونا، اور کالونی سسٹم میں اس کو رکھ لینا، یعنی کہ کھلے میں چھوڑ دینا. تو جو کالونی سسٹم تھا یہ ان کے فیلئر میں سے سب سے بڑا ایک عنصر تھا کہ انہوں نے کالونی سسٹم میں شروع کیا. ان کو اس SOPs کا نہیں پتہ تھا کہ کیسے ماحول کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے، کیسے ماحول کو بہتر لیول پہ رکھنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو ہمیشہ ناکامی ہی ملی. اور اس کی نسبت اگر آپ کیس سسٹم پہ دیکھیں، اور کیس سسٹم کے لیے بھی ایک اچھا ماحول ڈیولپ کرنے کے بعد اگر کیس سسٹم دیکھیں تو ایسے درجنوں آپ کو مثالیں مل جاتی ہیں جہاں پہ کامیاب طریقے سے فارمنگ ہو رہی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے نزدیک یا انٹرنیشنل جو ریسرچ ہیں اس کے مطابق
اور پاکستان میں اب آہستہ آہستہ اس طرح کی ریسرچ بیسڈ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو اس سب کا کنکلوژن اگر نکالا جائے تو کیس سسٹم کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت قانونی سسٹم کے. ہاں قانونی سسٹم کے لیے آخر میں ایک پوائنٹ کہ اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے قانونی سسٹم کامیاب ہو, اور وہ ایک پوائنٹ کیا ہے کہ آپ خرگوشوں کو اتنی بڑی جگہ فراہم کریں, اتنی بڑی جگہ ہو کہ وہاں پہ خرگوش اگر فرض کریں آج اس پوائنٹ پہ خرگوش نے یورین ریلیز کیا تو دوبارہ اس پوائنٹ پر آنے کے لیے ریبٹ کو کم سے کم 24 گھنٹے اس سے زیادہ کا وقت لگے. یعنی اگر میں ایک کنال کی بنیاد پہ بات کروں تو ایک کنال میں آپ 2 سے 3 یا میکسیمم 4 سے زیادہ ریبٹ کو نہ چھوڑیں. تو اس طریقہ کار سے قدرتی طور پہ وہ ماحول ڈس انفیکٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ نے زیادہ ریبٹ رکھ لیے تو قدرتی طور پہ جو ڈس انفیکشن کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے, اور آپ نے اوپر سے ریبٹ زیادہ رکھ لیے جس کی وجہ سے وہ ماحول بہت تیزی سے جو ہے وہ آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے خرگوش بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.